الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العليم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معزز محترم سامعین اور قبلہ آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی متظلو کے سے محبت کرنے والے اور چاہنے والے پوری دنیا میں منتظر تھے اب تک کہ ہر سیٹرڈے اور سنڈے کو وہ استفادہ کرتے تھے قبلہ سے. یقیناً آج بھی وہ استفادہ کریں گے. قبلہ اپنی ساری طبیعت کی خرابی کے باوجود وہ کبھی آپ لوگوں کو محروم نہیں کریں گے ماشاءاللہ. یہی ان کی صفت ہے جو ہم نے ایک طالب علم کے طور پہ جب زندگی شروع کی تو وہاں سے ہم نے دیکھا کہ ہر مومن کو اہمیت دینا، طالب علموں کو خصوصی اہمیت دینا اور مقابلہ نہیں کرتے، لیکن اس اخلاق میں ہماری اپنی نظر ہے. قبلہ کے مقابلے میں ہم نے کسی عالم دین کو نہیں پایا کہ ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آنا اور زحمت اٹھانا. اب بھی ہم منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے نہ اٹھیں، نہ صرف ایک مولوی نہیں بلکہ عام مومن کے لیے بھی. سب کو اس بات کی گواہ ہے کہ قبلہ صاحب جو ہیں وہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک ممکن ہو وہ اٹھیں اور اس کو اٹھ کر استقبال کریں. یہ اخلاق کی بلندی ہے اور اصل تو اخلاق ہی ہے جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کی اعلیٰ اقدار کا احیاء کروں. اور عالم کا علم جتنا بھی ہو لیکن اگر وہ عمل میں کمزور ہے تو بہت مشکل ہے. یہی اخلاقیات جو ہیں وہ عمل ہیں. قبلہ صاحب کی زندگی کے بارے میں آپ نے فرمایا، میں ابتدا سے جب سے طالب علمی دور پہ میں نے شروع کیا اس وقت سے جانتا ہوں کہ آپ راہ خدا میں، راہ علم میں جہالت کو ختم کرنے میں مسلسل کوشاں ہیں اور ایک مجاہد کی طرح. مجاہد کا مطلب خالی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً ہر موضوع پہ جو انسانوں کو ضرورت ہے اور ان کو ضرورت ہے کہ رب کریم سے بھی ان کی محبت ہو، رب کریم کے نمائندوں کی طرف سے بھی محبت ہو اور ان کی تعلیمات سے بھی محبت ہو، ہر موضوع پہ آغا نے قلم اٹھایا ہے. عقائد ہوں، فقہ ہو، حدیث ہو، علم کلام ہو، یعنی علم روحانیت ہو، ہر موضوع پہ آپ نے قلم اٹھایا ہے. اور ایسے آدمی ہمیں زیادہ احساس نہیں ہے. ان کی مصروفیات مدرسے قائم فرمائے، علماء بھی اس سے وجود میں آئے
مومنین کو بھی جا کر یعنی مختلف جگہ مجالس محافل سے خطاب فرمایا، بے شک، اور وہ مجالس محافل وقت لیتی ہیں، سفر ہوتا ہے، ٹریولنگ ہوتی ہے. قبلہ نے ہر میدان میں کام کیا. آپ کیا کہیں، مطلب یہ ہمہ صفت موصوف انسان، یعنی انسانی صفات سے جو آدمی ایک ہے وہ قبلہ صاحب کی ذات ہے. ہمیں بہرحال ایرانی عراقی علماء کو بھی سلام کرتے ہیں، لیکن ان کی کوششیں نجف میں بیٹھ کر پڑھانا اور پڑھنا یہ اور بات ہے، لیکن میلوں اور گھنٹوں اور دنوں اور راتوں کا سفر کر کے لوگوں کو تعلیم دینا، ساتھ اپنے علمی معیار کو قائم رکھنا، یہ بڑا مشکل ہے. یہ بڑا مشکل ہے جب تک کہ خداوند متعال کی ذات خصوصی مدد نہ کرے. قبلہ کو یہ خصوصی حاصل ہے یہ چیز کہ جتنے سفر ہوئے ہیں، آپ بتائیں 25 یا شاید اس سے زیادہ بڑی بڑی ٹھیک ٹھاک ضخیم کتابیں، قرآن کی تفصیل میں بھی، مختصر بھی. یہ خالی لکھنا نہیں ہوتا، لکھنے کے بعد پرنٹنگ کے لیے بھیجنا اور اغلاط کو چیک کرنا بھی ہوتا ہے، تاکہ میری مرضی کے خلاف کوئی جو ہے وہ سینٹینس کوئی جملہ نہ نکل جائے. یعنی میری مرضی سے مراد کیا؟ اہل بیت کی مرضی کے خلاف. عالم دین کا مقصد یہی ہوتا ہے. کمال ہے کہ کوئی پہلو جس کو جو انسانی ہدایت کے لیے ضروری ہے آغا نے وہ چھوڑا ہو. یقین جانے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے میں نے سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں جو تلاوت کی ہیں اس میں پہلا لفظ ہے، یعنی اس پہلی آیات میں یہ بات ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تفسیر نمونہ میں ایک حدیث چھٹے امام جب صادق علیہ السلام کی نقل فرمائی، اس میں فرمایا کہ مما علمناہم یبثون. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تشریف لائیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. آپ لوگوں کے محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. جناب علامہ معظم علی ہون صاحب قمی تشریف لائے ہیں، علامہ سید فضا حسین بخاری صاحب تشریف لائے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قبلہ کی خدمات کے بارے میں کہ جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں الحمدللہ قبلہ نے اس سائڈ پہ قدم اٹھایا اور اپنا لوہا منوایا. یہ بات بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. تحریر و تقریر و تدریس، ان تدریس بھی ٹھیک ٹھاک ملا اور کونا مشق ہوں، تحریر میں بھی ہوں، تقریر میں بھی ہوں. یہ ساری صفات اگر جمع ہیں تو علامہ شیخ محمد سے نجفی متضل العالی کے اندر ہوئی. یہ آسان کام نہیں ہے، بات کرنا آسان ہے، لیکن اس کو سم اپ کرنا، کس قدر کتابیں لکھی، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ قوم نے جو پذیرائی کی ہے. ویسے میں تو سمجھتا ہوں کہ علم اور جہالت کا آپس میں بڑا تضاد ہے، اور ظاہر ہے کہ اس تضاد کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے. لیکن جنرلی قوم نے آغا صاحب کو غیبانہ بہت سے القاب دیے ہیں. بلکہ ابھی کوئی آدمی وہ کہہ رہے تھے کہ قبلہ کو آج ہی نماز پڑھتے دیکھا جامعۃ المنتظر میں، تو ایک آدمی بولا کہ ہیں ہم نے تو سنا تھا قبلہ نماز ہی نہیں پڑھتے. اب آپ بتائیں، آج کی بات ہے یہ. مومنین سبحان اللہ ویسے بھی مومن حسن ظن میں ماہر ہیں، اور پروپیگنڈا مومنین کے اندر اتنی تیزی سے، اصل یہ بیماری ہے، اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ اور مومنین اس ابھی کہ مومن لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کسی کے بارے میں، ورنہ شاید ایسے لوگوں کے لیے مومن کا لفظ مناسب نہیں ہے. یہ بالکل جہالت جو ہے وہ
آخر ایک عالم دین، ایک نجف سے پڑے ہوئے، اور پھر جس کے خدمات اتنی ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ تدریس میں بھی ماہر ہو، تعلیف میں بھی ماہر ہو، اور تقریر بھی ماہر ہو. یہ بہت کم لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں. میرے خیال میں ہزاروں میں کہو یا پتنی اس سے بھی زیادہ شاید ساری وہ صفات قبلہ کے اندر موجود ہیں. اور ہم نے جب سے طالب علمی یعنی قدم رکھا اس میدان میں حصول علم کے لیے، اس وقت سے دیکھا کہ مولانا شاہ سواروں کی طرح جو ہیں، جیسے کہ شاہ سوار ہوتے ہیں میدان کے، مقابلہ کر رہے ہیں، لوگوں کی جہالت سے مقابلہ کر رہے ہیں، لوگوں کو علم دے رہے ہیں، اور آگے سے جواب ملتا ہے. اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سے عجیب عجیب الفاظ، حتیٰ کہ مولانا صاحب خود بھی ایک دفعہ میں نے سنا کہ مولانا صاحب بس میں جا رہے تھے تو کسی مومن نے مولانا کے آگے بڑھ کر 10 بوسی کی ملے، اگرچہ وہ ہاتھ پہ بوسہ نہیں لینے دیتے، لیکن ہمارا جملہ ہے 10 بوسی، جیسے کہ ہاتھ ملایا، مسافر کیا، قبلہ کی بڑی مطلب سبحان اللہ جی آپ سے ملاقات کر بڑی خوشی ہوئی. لیکن ایک کوئی ڈھکو صاحب ہیں، خود مولانا سے کہہ رہے ہیں، یہ بات میرے خیال میں نے مولانا سے خود سنی ہے، وہ عجیب مسئلہ ہے جی، دیکھیں جی یہ بات کہتے ہیں وہ بات کہتے ہیں. تو جب مولانا نے بتایا کہ میں خود ہی ہوں، یہ صورتحال ہے ہماری قوم کی جہالت کی. کوئی بات نہیں، اس میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ علماء کی کمی جو ہے وہ قوم کی اس بیماری کا سبب ہے. جہالت دور ہوتی ہے علم اور علماء سے. علماء کی کمی جو ہے اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں، اور ہمارے خصوصاً ممبر پر جو ہیں وہ جہلا اکثر آ گئے ہیں. کوئی امامہ پہن کر آ گئے ہیں، کوئی بغیر امامے کے ہیں، لیکن بانٹ وہی رہے ہیں. اور سلام ہو آغا صاحب کی ذات پر کہ ڈٹ گئے میدان میں. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی معیشت پر شریعت کو ترجیح دی ہے. بہت جملہ ہے، ویسے بہت زبردست جملہ ہے. اور دوسرا جملہ کیا تھا آپ کا جو مجھے ہاں یہ بات ہے کہ آخر دیکھیں ان قربانیوں کا ہمیں قبلہ صاحب، میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر یہ کتابیں نہ لکھتے ہم کبھی متوجہ نہ ہوتے کہ یہ مسائل کیا ہیں، سبحان اللہ، عقائدی مسائل کیا ہیں. مدرسے میں پڑھتے رہے، ان کے کتب لکھنے کی وجہ سے ہم نے کہا کہ چلیں ہم عربی میں تھی علماء لکھی ہوتی، لیکن اردو میں بہت کم کتابیں تھیں. آپ کی 63 کی بات کر رہا ہوں میں، آصل الفوائد اور کتابوں کی وجہ سے ہم متوجہ ہوئے. ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے توحید کے بارے میں کیسے سوچنا ہے، رسالت کے بارے میں کیسے سوچنا ہے، امامت کے بارے میں کیسے سوچنا ہے. ورنہ تو ہم اسی طرح سوچ رہے تھے کہ اللہ ریٹائرڈ اور معصومین انچارج. بہت اچھے جی یہ تو ہمارے، آپ بتائیں کہ ہم کتنی بڑی ڈیپ جہالت سے نکل کر آئے. میں مولوی ہونے کی بات کرتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں جب تک متوجہ نہ ہو بندہ، دلائل سامنے نہ آئے. اور بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ قبلہ صاحب کی سلامتی کے لیے آپ درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کی اب ظاہر ہے کہ ایک ایک بات کو تو بیان کرنا مشکل ہے، میرے خیال میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ تدریس میں، تحریر میں اور تقریر میں ہر میدان میں یہ شاہ سوار ہیں. لیکن ایک جملہ اور اگر آپ اجازت دیں میں بھول نہ جاؤں، آپ کی اور میری قوم جو پڑھنے کی عادی نہیں تھی، جو سب سے بڑا کام کتابیں لکھ کر پرنٹ کروانا آسان ہے، چونکہ پرنٹنگ مشین کو پیسے دے تو کر دے گی، پرنٹر کو پیسے تو کر دے گی، لیکن اس کو قوم تک پہنچانے کا کام بھی خود کیا ہے. یہ مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام ہے. ساری کتابیں جو ہیں ہمیں یاد ہے، اب جب مجلس جلسے میں تشریف لاتے تھے شیعہ مینی سورج مینی میں، تو وہ کتابیں ساتھ ہوتی تھیں. جب لوگوں کو ریفرنس دیتے تھے تو لوگ پھر لیتے تھے،
لے کر پھر پڑھتے تھے. آج آپ دیکھیے الحمدللہ جس نے وہ کتابیں پڑھی ہیں وہ آدمی اتنا شکر گزار ہے قبلہ صاحب کا کہ مسئلہ توحید ہے. امامت کا مسئلہ بھی توحید کے لیے ہے, رسالت کا مسئلہ بھی توحید کے لیے ہے. اگر مسئلہ توحید امامت اور رسالت سے انسان نہ سمجھ سکے تو توحید اور امامت کو ماننے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اصل ڈائریکشن توحید ہے. آپ دیکھیں نابلا کو کھول کر دیکھیں امام علیہ السلام ہر خطبے کا آغاز جو ہے وہ تعارف توحید سے کرتے ہیں. لوگوں کی ضرورت سخت ترین ضرورت ہے. بلکہ اس دن میں نے جمعے میں جملہ کہا, وہ سامعین سے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگ استاد کا جملہ رحمۃ اللہ علیہ سید ممتاز شاہ صاحب قبلہ کا کہ ایک محدود ذہن لامحدود ذات کے بارے میں کیسے سوچے. محدود ذہن لامحدود ذات کے بارے میں کیسے سوچے. یہ کیسے سوچنے کا جواب جو ہے محمد علیہ السلام کے پاس ہے. ان سے اگر تعلیمات نہ لی جائیں تو آدمی بالکل خالی, رب العالمین سے تعلق منقطع ہو گیا. اللہ تعالیٰ میرے خیال میں خالی کروں میدان کو جاری رکھوں, یعنی ایسے نہ ہو کہ کسی اور قبلہ صاحب کو بیان کرنا ہے. تو آج کا مسئلہ ہے کہ کتابیں ایک کام نہیں کیا خدا را قوم کو محسوس ہونا چاہیے کل نہیں تو آج بھی وقت ہے کہ واپس آؤ اور علامہ شیخ محمد حسین نجفی متظل العالی کی خدمات کا اعتراف کرو, ورنہ مجرم قرار پاؤ گے. اس لیے کہ جس آدمی نے پاکستان میں اس قدر جہالت قوم کے اندر وہاں تنہا مقابلہ کیا. مولوی صاحبان جو صحیح سوچ رکھتے تھے وہ بھی مولانا سے اوائڈ کرتے تھے, میں بچ جاؤں مولانا کے ساتھ میں بیٹھوں فوٹو بنا لے. میں خود گواہ ہوں بھائی, میں جانتا ہوں علماء حضرات کو کہتے تھے کہ مول صاحب اگر دوسری طرف سے گزر جائے نا ظاہر ابن قائم کی طرح کہ امام حسین السلام ایک طرف جا رہے ہیں وہ ایک راستے پہ جا رہا ہے, وہ الگ خیمے لگا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام کے قریب سے نہ گزرنا پڑے. سوچ اس کی کافی بہتر تھی, ایسے نہیں کہ وہ ایسے فوراً شریک ہو گیا. ہمارے وہ علماء جو علماء حقہ جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی کہیں کہ بھائی مولانا حسین صاحب مولانا محمد حسین صاحب اگر ہمارے مدرسے میں آ گئے یا ہم ان کے پاس چلے گئے, ہمارا فوٹو آ گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا تو ہم بھی وہاں بھی مشہور ہو جائیں گے. مومنین تو مومنین ہے, علماء اوائڈ کریں. اور خواہ کی باتیں جی مولانا نے اب نہیں کرنا تھا کل کرنا تھا. ایک دفعہ میں 3-4 علماء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, قبلہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی طالب علم تھا. طالب علم کا کام ہے کہ علماء گھس جائے, ان کی محفل ہو رہی ہے, ہمیں بڑی باتیں ملتی ہیں وہاں سے. ایک بزرگ فرما رہے تھے, وہ بھی صحیح عقیدہ تھے, مولانا سے کہہ رہے تھے, مولانا یہ کوئی وقت نہیں تھا یہ باتیں چھیڑنے کا. اب میں بھی سن رہا ہوں طالب علم تو یہ بات نوٹ کرتا ہے جیسے آج کے جرنلسٹ نوٹ کرتے ہیں. تو مولانا نے جواب دیا, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, فرمایا کہ یہ میں کس سے پوچھوں کہ وقت اب ہے یا نہیں ہے. محمد والے محمد بلندر صلوات وہ بتائے مجھے کہ اب وقت ہے یا نہیں ہے. جب میں دیکھ رہا ہوں کہ قوم میں بدعات, بد عقیدتی, بد عملی, تو میں جہاں تک پہنچ سکتا ہوں میں کروں. بے شک ہے نہیں, چونکہ اصل میں لوگ جو ہے نا وہ بہت سی دوسری باتیں جو جس کو میں خود بھی نہیں چاہی ہوں, حقیقتاً دل سے دعا بھی نکلتی ہے اور دل سے یہ بات قبلہ صاحب کے حق میں کیا کر سکے, ان کا حق تو ادا نہیں ہوتا, سچی بات ہے. کیونکہ انہوں نے ہمارے سامنے, میں نے وہ ایک جگہ کسی سے پڑھا کہ ایک آدمی نجف میں جاتا تھا تو اپنے استاد کی قبر کی زیارت کو جاتا تھا. پہلے امیر المومنین کی زیارت سے پہلے اپنے استاد کی قبر کی زیارت کو جاتا تھا. لوگوں نے کہا تو امیر المومنین کی زیارت کو نہیں جاتا,
کہنے لگا یہ میرا استاد نہ ہوتا تو میں ان کو پہچانتا کیسے؟ اس استاد نے کچھ جمایا ہے۔ آج توحید کا جو صحیح سوچ ہے، جلدی بات سیدھی ہے۔ شیخ صدوق الرحمہ نے اعتقادی شیخ صدوق لکھا 3ری صدی ہجری میں تقریباً آ رہا تھا، مدرسے میں پڑھایا جا رہا تھا، لیکن اردو میں تفصیل سے اگر کسی نے بیان کیا ہے تو وہ علامہ شیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی ہے۔ اس کتاب کا الحمدللہ انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کی بڑی زبردست جو ہیں وہ انگلش پڑھنے والوں نے اس کی بڑی ویلیو دی ہے۔ جو ہمارے پاس ٹھیک ہے آ رہے ہیں، سلسلہ ہے، علماء انقلابی ایران خمینی کے روح و سلام اور ان کے بعد ترجمے شروع ہو گئے، کتابیں آنا شروع ہو گئی انقلابی ایران کے، لیکن یقین جانیں کہ اس انداز سے اردو میں اور یہ ترجمہ جو انگلش میں ہوا ہے کم از کم وہ ہمیں نہیں ملا۔ اس میں پھر مشکلات ہیں، ہر ایک کی اپنے مشکلات ہیں، جب ان میں انگلش میں لے کر آتے ہیں یا فارسی میں، ہمارے لیے فارسی نہیں ہے، ہماری قوم کے لیے عربی نہیں ہے، ہماری قوم کے لیے، ہماری قوم کے لیے اردو ہے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے انگلش ہے۔ اور ہم نے وہ انگلش کتابیں بھی دیکھی ہیں جو کہ بڑی ہیوی انگلش ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ان کو بھی سلام جنہوں نے کم از کم صحیح نظریہ توحید پیش کیا، جنہوں نے صحیح نظریہ نبوت رسالت پیش کیا، جنہوں نے صحیح نظریہ امامت پیش کیا، ان سب کو سلام ہے، ان کی محنتوں خدا قبول کرے۔ لیکن علامہ صاحب نے جو زندگی بھر کام کیا ہے اور ایسا جہاں تک ہمارے اس ایریے میں شاید ہندوستان کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے، نقل صاحب بھی ان کی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کتابیں لکھی ہوں جتنی شیخ مولانا صاحب۔ پھر کہنا پڑتا ہے سلام ہو آغا صاحب کی خدمت میں، اور اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، صحت دے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوئے ہیں، ہمارے اعمال میں کمزوری ہے۔ ایک کتاب دی اثبات الامامت ایک سنی عالم کو، اور کتابیں ہمارے پاس تھوڑی ہوتی ہیں اور قاضی صاحب بھی نہیں دیتے، پاکستان سے لا کر وہاں سے جو ہے وہ آج ہم قاضی صاحب کے جو ہیں وہ امام بارگاہ کیا جی امامیہ مشن وہاں سے بری، اور اگر الف آئے میم لگائیں اور ساتھ بری تو امام بری بنتا ہے۔ آج ان کے امام بری کی کیا کہیں، مزار کہیں یا ان کا ویسے بھی امام بری کاظمی ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، جو ہے وہ آستانہ کا دیکھ آستانہ سے آستانہ عالیہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اثبات الامامت میں نے ایک سنی کو دی۔ ہمارے پاس کتابیں بہت ہیں امامت پر، یعنی وہ مناظرانہ ہیں، البلاغ المبین زبردست کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے ایک آدمی مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے، جب وہ لفظ آتا ہے نا سیٹھ والا بس اتنا کافی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہاں ایک تھارولی جو امامت کی تعریف ہے، اب بتائیں لوگ کہتے ہیں جی مولانا بڑے استغفر اللہ امامت کے بارے میں، یہ تعریف مولانا نے لکھی ہے۔ اثبات الامامت میں امام وہ شخص ہوتا ہے، اب بتائیں اس کو ذرا سننے والے آگے بڑھائیں بات کو، امام وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی انسان حاکم نہیں ہوتا، کوئی انسان حاکم نہیں ہوتا۔ اتنی تعریف اور ائمہ کے فضائل جو بیان فرمائے ہیں آپ نے، پتہ نہیں کیسے ہم اپنے لوگوں کو سمجھائیں، غلط پروپگنڈوں میں نہ آئیں۔ آپ اسی ایک کتاب کو آپ پڑھیں اور کوئی پڑھ سکتے اثبات الامامت کو، کیا فضائل ہیں ائمہ کو اس میں بیان ہے، اور کہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ محرم میں اپنے ساتھ رکھوں تاکہ وہاں سے کچھ فضائل بیان کر سکوں، اس لیے کہ بھول بھی جاتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے تو آدمی کو یعنی ایسے فضائل جو جعلی ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ائمہ کے فضائل بے پناہ ہیں، جن کو ہمارے جو ہے نا وہ جیسے حدیث میں بھی ہے کہ نہ لکھنے بیٹھ جائیں فرشتے اور جن انس لکھنے بیٹھ جائیں سمندر سائیں
بن جائیں، لکھنے والے بن جائیں، تو علی ابن ابی طالب کو فضائل نہیں لکھ سکتے، فضائل ہیں نہیں لکھ سکتے. لیکن مولانا نے وہاں یوں جملہ ہے، شاید گستاخی نہ ہو، کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. ہر اینگل سے گفتگو فرمائی ہے امامت کے بارے میں. اور امامت کے بارے میں یہ جملہ کل فرما رہے تھے قبلہ، لوگوں کے غلط پروپیگنڈے نے یہ ہوتا ہے، شیطان اس طرح کرتا ہے کہ جہاں لوگوں کو فائدہ ہو ان سے لوگوں کو دور لے جاؤ. فرمایا کہ سوائے حضور کی ذات کے، کل آپ لوگ سن رہے تھے میرے خیال میں یا نہیں سے زیادہ، سوائے حضور کی ذات سے ہمارے ائمہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. جبریل کا فرمان ہے جو کل پرسوں فرمایا میرے سامنے، اور پہلے بھی مجھے پتا تھا کہ ان کا عقیدہ یہی ہے، لیکن غلط پروپیگنڈا ہے کہ یہ امامت کے فضائل نہیں بیان کرتے، امامت کے فضائل. ہاں جو جعلی فضائل آپ نے بنا رکھے ہیں وہ مولانا قبول نہیں کرتے. ائمہ کو جعلی فضائل کی کیا ضرورت ہے کہ آپ جعلی فضائل جو ہیں وہ پڑھیں. آپ ائمہ کے، آپ کے ائمہ کے اتنے فضائل ہیں، یہ جملہ تھوڑا ہے. اب اس کو میں اپنے انداز سے یوں بیان کرتا ہوں، اگر تمام 1,24,000 پیغمبروں کی محفل لگی ہوئی ہو، حضور تشریف نہ رکھتے ہوں، ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی محفل لگی ہوئی ہے، حضور تشریف نہ رکھتے ہوں، مولا علی علیہ السلام موجود ہوں، وہاں نماز کا وقت آئے تو امامت کون کرائے گا؟ نماز کا وقت آئے تو امامت کون کرائے گا؟ سوائے علی ولی کے کون کرائے گا؟ اور اسی طرح بات اگر اب مزید شک ہو تو یہ آخری زمانے میں جب ہمارے اور آپ کے مولا آقا 12ویں آقا تشریف لائیں گے اور حدیثہ بھی تشریف لائیں گے، بتائیں کہ امامت کون کرائے گا؟ مولانا مودودی نے بھی لکھا ختم نبوت، ایک چھوٹا سا رسالہ تھا اس میں، کہ حدیثہ کہیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تمہیں بھی سے ہے، آپ نماز پڑھائے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. غلط باتیں منسوب ہوئی ہیں، اور قبلہ جہاں مجاہد ہیں وہاں مظلوم بھی ہیں. ان کی مظلومیت، ان کے میں کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام اور ائمہ کو فضائل اللہ نے اس لیے دیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ فضائل والے کے ساتھ جا کر کھڑا ہوتا ہے، ان کی بات سنتا ہے. اور مصائب جو آ گئے نا، وہ مصائب کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ مصائب لوگوں کی جہالت کی وجہ سے آ گئے، لوگوں کی جہالت کی وجہ سے آ گئے، ورنہ وہ مصائب کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے. مصائب مقصود نہیں تھا. مولانا کو خدا نے فضائل عطا فرمائے، معصومین کے صدقے میں فضائل عطا فرمائے، ان کے علم کے صدقے میں فضائل عطا فرمائے، جن فضائل میں علم بھی آتا ہے، جن فضائل میں علم بھی آتا ہے، جن فضائل میں تقوی بھی آتا ہے، جن فضائل میں جو ہیں وہ اخلاقیات بھی آتے ہیں. بہرحال میں نے ایک بحث دیکھی مولانا کی اور ایک بزرگ عالم کی، دو علماء کی میں نے ایک بحث دیکھی آپس میں، اور بڑی گرما گرم بحث. میں ذکر نہیں کرتا پھر کون تھے، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ زیادہ صابر تھے، زیادہ حلیم تھے. اس بحث میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے جو بزرگ عالم، وہ دوسرے جو ہیں وہ شارٹ ٹیمپر ہو گئے، لیکن مولانا بڑے تحمل سے بات کر رہے تھے. یہ وہ صفت ہے جو کم علم 1%، یعنی 1 out of 10، علم 9%، 9 out of 10، تب جا کر آگے بڑھتی ہے بات. اسی علم کے نتیجے میں مولانا نے دشمن کے تانے سہے، دشمن کی جو ہے وہ ساری جو تنقید سہی، اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ اپنے انداز سے دیا، تحمل سے دیا، برداشت سے دیا. حتیٰ کہ ایک مولانا جو ہمیشہ مخالفت کرتا تھا، جب فوت ہوا تو مولانا اس کے جنازے میں پہنچ گئے، مولانا حسین صاحب کے جنازے میں پہنچ گئے. باقی لوگ ہیسیڈنٹ تھے، لیکن یہ پہنچ گئے. نہیں کچھ بھی ہے، ہمارا ان سے علمی اختلاف تھا، پہنچ گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ علم ہے جو کسی آدمی کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ دشمن کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دو، کر کے جو ہے ان کے قریب جاؤ اور ان سے جو ہے وہ یہی پیغمبر کا اخلاق ہی تھا جس کی وجہ سے پھیلا. قرآن یہ لکھا کہ اگر تم لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر تو سخت اخلاق کا مالک ہوتا یہ صحابہ کرام سب رخصت ہو جاتے، پیچھے یا کوئی پیر یا مرید
یا رسول اللہ یا علی بلی، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پیغمبر کے ارد گرد جو صحابہ کرام جمع ہوئے تھے، جو پیغمبر کے اخلاق کی وجہ جمع ہوئے تھے. آپ یقین جانے آج آپ کو شاگرد ہیں مولانا کے، آپ نے کوئی مولانا سے ڈائریکٹ جو ہے یا انڈائریکٹ کوئی شاگردی حاصل کی ہے؟ نہیں، آپ کے دل میں وہ قدر ہے کہ جو اصل دین سے محبت ہے آپ کو، جو دین کا خدمت گزار ہے وہ آپ کا سردار ہے. وہ دین کا خدمت گزار ہے، وہ آپ کا اور ہمارا سردار ہے. ہمارا مقصد صرف ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہے. اور اسی طرح پیغمبر سے جو محبت ہے محمد بن عبداللہ ہونے کی وجہ سے نہیں، علی بن ابی طالب ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ ہونے کی وجہ سے محبت ہے. ماشاءاللہ. مولا سے جو محبت ہے علی ولی اللہ ہونے کی وجہ سے محبت ہے. ورنہ اور بھی 3 بھائی ہیں مولا کے. یہ آپ کی جو مولانا سے محبت کرتے ہیں، مولائی جو مولانا سے محبت کرتے ہیں، مولائی مولا والے ہیں، نہیں وہ مولائی نہیں، جو اس لیے میں نے مولائی کہا، جو مولانا سے محبت کرتے ہیں وہ ان کی دینداری کی علامت ہے. وہ ان کی دینداری کی علامت ہے. میرے خیال میں بہت ٹائم لے گیا، کچھ اور بھی تو بولے، اور قبلہ صاحب بھی انشاءاللہ سوال جواب دیں گے. اگرچہ دعا کرتے ہیں رب العالمین معصومین کے صدقے میں ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت بھی دے، اور بہت دیر تک مولا 12ویں امام کے ظہور تک ان کو زندہ سلامت رکھے اور خدمات جو ہیں وہ دیتے رہیں. یہ تھوڑی سی جو تکلیف آ گئی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے ان چیزوں سے. یہ میں نے دیکھا ہے کہ مولانا کا حافظہ ماشاءاللہ بالکل وہی جو پہلے تھا، وہ جوان ہے، اور مولانا کے جو ہیں وہ سفروں اور اس کے جو تکلیفوں کو برداشت کرنے کی ہمت بھی جوان ہے. سوائے اس کے ذرا تھوڑا سا وہ زبان پر اثر ہوا ہے اس کا، لیکن کوئی نہیں، رب کریم شفا دینے والا ہے. دعا کرتے ہیں کہ معصومین کے صدقے میں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور ان کی زبان، کلام اور ان کی رائٹنگز، ان کی کتابیں، ان کے زحمات سے لوگ امت کو استفادے کی توفیق عنایت فرمائے. اور رب کریم ہمیں بھی جب تک زندہ رکھے ان کی کوشش سے استفادے کی توفیق عنایت فرمائے، اور مومنین کو توفیق دے جہاں جہاں بھی ہوں. ڈرے نہیں کہ آپ ڈکو صاحب کے قریب گئے یا مولانا محمد حسین نقوی صاحب کے قریب گئے تو لوگ جو ہے وہ ٹائٹل لگا دیں گے. ان ٹائٹلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک ہی ٹائٹل ہے کہ ہم علی والے ہیں، اور مولا سے اور محبت کرنے والے مولانا محمد حسین صاحب سے محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. انہوں نے مولا کا جو تعارف کرایا ہے وہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، جو ہم نہیں اتار سکتے. رب العالمین اس احسان کا بدلہ ان کو عطا فرمائے، ان کو صحت بھی دے، سلامت رہیں، اور انشاءاللہ ہمارے قاضی صاحب کو یہ سارا اہتمام قبول فرمائے اللہ، اور وقتاً فوقتاً یہاں ہم استفادے کے لیے آتے رہیں. شکریہ. بآواز بلند صلوات. بار دیگر صلوات. محمد دل سے نکل رہی تھی، بالکل کوئی تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں. قبلہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے ہمارے دل بہت بڑھا دیے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے. آپ ادھر آ جائیں. علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. محمد بارے دیگر صلوات. اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد. بسم اللہ جی. جزاک اللہ.